زیادہ کام کی وجہ سے کافی دیر سے گھر لوٹنا پڑا۔ زارا کے 2 بیٹے تھے جو کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اس کے ہسبینڈ پردیس میں نوکری کرتے۔ زارا اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری کرتی تھی۔ گھر لوٹتے ہوئے راستے میں اس کو ایک بڑا سا دودھ کا ڈبہ ملا۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آواز دی کہ یہ دودھ کا ڈبہ کس کا ہے، مگر کسی نے آواز نہیں دی۔ تو زارا نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ میں اپنے گھر لے جاتی ہوں اور اپنے پڑوسن کو دے دوں گی، اس کی چھوٹی بیٹی ہے، اسی کے کام آ جائے گی۔ وہ دودھ کا ڈبہ اٹھاتی ہے جو کہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے گھر لے آتی ہے۔ زارا دروازہ کھولتی ہے، گھر کے اندر آتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر پڑے سائڈ ٹیبل پر وہ دودھ کا ڈبہ رکھ دیتی ہے اور لائٹ آف کر کے سو جاتی ہے۔ رات کو تقریباً 1 بجے دروازے پر زور زور سے کوئی نوک کرتا ہے تو اس کے شور سے زارا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ پہلے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس وقت آخر کون ہو سکتا ہے۔ وہ بہت پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ اس وقت آخر کون ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ زارا دور سے ہی آواز دیتی ہے کہ کون ہے، تو باہر سے ایک بچی کی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھولو، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو زارا دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بچی دروازے کے باہر کھڑی ہے اور زارا سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، تم ادھر ہی کھڑی رہو، اور اس وقت کسی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ کچن کی طرف جاتی ہے اور بچی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہے۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آتی ہے تو کارنر ٹیبل پر پڑا پودا نیچے زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے۔ زارا اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، دروازہ بھی بند ہے، آخر یہ کس نے گرایا؟ وہ دروازہ کھولتی ہے مگر وہاں سے وہ لڑکی جا چکی ہوتی ہے۔ تو زارا کچن میں کھانا رکھتی ہے اور وہ پودا اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے تو سیڑھیوں میں وہ چھوٹی جنی کھڑی زارا کو گھور رہی ہوتی ہے۔ زارا زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ چھوٹی جنی اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے آ جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ تو زارا کمرے کی طرف بھاگتی ہے تو سامنے ہی وہ جنی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر زارا زور زور سے چیختی ہے اور مدد مانگتی ہے، اور وہ جنی مسلسل ایک ہی بات کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک ہاتھ لمبا ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر زارا زور زور سے چلاتی ہے۔ پھر اچانک زارا کو 3 جن نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور تینوں وہی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ زارا ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے، تو وہ جنی دودھ کا ڈبہ لے کے غائب ہو جاتی ہے۔ زارا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس ہی کھڑا ہے اور دودھ کا ڈبہ وہاں سے غائب ہے۔ تو زارا کا بیٹا کہتا ہے کہ ماما آپ کو بہت زیادہ بخار ہے، آپ آرام کرو، آپ کی مدد ہمارے پڑوسی نے کی اور مجھے بھی اسی نے کال کیا۔ تو زارا اس کو سارا واقعہ سناتی ہے
تو زارا کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ فکر مت کرو، میں آپ کے پاس کچھ دن رہوں گا، آپ آرام کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل ایور سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ Till then, bye bye.